بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کتاب طہارت میں، اور انہوں نے فرمایا کہ طہارات 3 قسم کی ہیں جن سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی قسم وضو، جس کا بحث کل کمپلیٹ ہو گیا، اور استطرادن پھر مطہرات، نجاسات، احکام تخلی یہ سب گزر چکے۔ آج کی گفتگو غسل کے بارے میں ہے۔ غسل اس میں مصدر ہے، غسل مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے موجبات وضو تھے، جن چیزوں کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ ہمیں وہ چیزیں بتائیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ فرماتے وہ 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 6۔ ان میں سے 3 ایسی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں مرد اور عورت میں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں عورت کے ساتھ۔ بات واضح ہوگی؟ البتہ ایک اور غسل ہے جو خدا کی طرف سے واجب نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم نظر عہد وغیرہ کر لیں تو واجب ہے، ورنہ وہ واجب نہیں۔ تو آپ ایک لحاظ سے 6 غسل بھی کہہ سکتے ہیں، اگر نظر عہد والے کو بھی شامل کریں تو پھر 7 غسل بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا غسل جو ہے کیا ہے؟ وہ جنابت۔ یہ غسل جنابت کیا ہے اور کب واجب ہوتا ہے؟ انجام دینے کا طریقہ تو آج نہیں پڑھیں گے، وہ بعد میں پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں غسل جنابت کے واجب ہونے کے 2 سبب ہیں، یا غیبوبۃ الحشفہ، ٹھیک ہے، ختنے والی جگہ کا داخل کرنا، قبلاً و دبراً، قبل میں یا دوبر میں، پھر چاہے منی نکلے چاہے منی نہ نکلے، غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہ غسل جنابت صرف مرد پر واجب ہوتا ہے؟ کہتے نہیں، مرد پر بھی واجب ہوتا ہے، عورت پر بھی واجب ہوتا ہے، ادخال کرنے والے پر بھی واجب ہوتا ہے، مدخول بہ پر بھی جو کیا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے پہلا سبب۔ اس کے بعد دوسرا سبب جو ہے حیض، یہ مخصوص ہے عورت کے ساتھ، یہ مرد پر نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے کیا ہے؟ استحاضہ۔ چوتھا نفاس۔ یہ تینوں عورت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ غسل میت یہ مرد عورت دونوں پر ہے۔ غسل مس میت یہ بھی جو ہے کیا ہے وہ دونوں پر ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ پکی بات ہو تو یہ غسل ہیں جو انسان پر جو ہے کیا ہے وہ واجب ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو یہ غسل میت ہے، اس غسل سے کوئی استثناء بھی ہے؟ فرماتے ہاں، 1-2 مورد ایسے ہیں جو استثناء ہیں۔ جو میدان جنگ میں کافر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جناب معصوم کو بھی غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، مزید عبارت میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی فی الغسل، دوسری فصل کس کے بارے میں ہے؟ غسل کے بارے میں ہے۔ وموجبہ، وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں، 6 ہیں۔ الجنابۃ بفتح الجیم، جناب جیم کو فتح دے کے پڑھیں، جنابت بھی نہیں پڑھنا، جنابت بھی نہیں پڑھنا۔ والحیض، اور دوسری چیز کیا ہے؟ حیض۔ اب آپ دونوں پینسل نہیں لے کر آئے، پینسل ہوتی تو آپ عدد لگاتے جاتے، ایک جنابت، دوسرا حیض، والاستحاضۃ، تیسرا کیا ہے؟ استحاضہ۔ البتہ استحاضہ کے 3 قسم آپ پڑھیں گے، قلیلہ، متوسطہ، کثیرہ۔ ٹھیک، ہر ایک کی وضاحت بھی وہاں بتا دیں گے، بہرحال یہاں یہ بتا رہے ہیں غمس القطنۃ، جب وہ خون اس کپاس کے اندر، روئی کے اندر جائے، کیونکہ جیسے پیمپر آج کل بچوں کو دیتے ہیں، اس طریقے سے عورتوں کو بھی جب وہ مخصوص ایام میں خون آتا ہے تو وہ اپنے جو ہے کیا ہے مخصوص جگہ پر وہ کپاس اور روئی رکھتی ہیں۔ اگر خون روئی میں اندر نفوذ نہ کرے تو غسل کرنا واجب نہیں ہے، اس کے اندر اگر داخل ہوتا ہے تو غسل کرنا واجب ہوگا۔ سواء سال عنہا ام لا، چاہے وہ کپاس کے دوسری طرف سے نکل کے خون بہے چاہے دوسری طرف نہ بہے، لأنہ،
اس لیے کہ یہ غمس یہ جو ہے کیا استحاضہ موجبن یہ سبب بنتا ہے غسل کا ہین اذن غمس کی صورت میں فی الجملہ اجمالاً. یعنی کیا بھائی تفصیل آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ 3 استحاضہ کی قسم ہے. ایک قسم میں غسل واجب نہیں ہوتا، 2 قسم میں غسل واجب ہوتا ہے. اور نفاس اور چوتھا غسل جو ہے جناب کیا ہے نفاس. وہ مسل میت اور 5واں غسل کیا ہے مس میت. لیکن شرط ہے النجس وہ میت نجس ہو فی حال کون آدمی، اور ساتھ ساتھ میں وہ میت بھی کس کی ہو آدمی کی ہو. بھائی اگر گائے مر جائے تو گائے کا مردار نجس ضرور ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گھوڑا مر جائے، گدھا مر جائے، اونٹ مر جائے، مرغی مر جائے، ٹھیک ہے، تو ان کو مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. ایک تو یہ وہ انسان ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی میت نجس ہو. فخرج شہید والمعصوم، پس خارج ہو گیا کون شہید اور معصوم. یعنی شہید کی میت نجس نہیں ہے، نتیجے میں اگر اس کو آپ مس کریں گے تو آپ پر غسل واجب نہیں ہوگا. معصوم اس کی بھی جو ہے کیا ہے میت نجس نہیں ہے. معاف کریں میں نے خلاصے میں یہ بتایا کہ معصوم کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، وہ اشتباہ ہو گیا. یعنی معصوم کا جو ہے وفات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو چونکہ ان کا جسم پاک ہے نجس نہیں ہوتا، لہذا جو ہے کیا ہے آپ پر غسل مس میت واجب نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے وہ منتم غسل ہو صحیح، وہ میت کہ جس کے صحیح غسل کمپلیٹ ہو چکی ہو. صحیح غسل کسے کہتے ہیں جناب؟ 3 غسل آ چکے ہوں، بیری کے پتے کا، کافور والا، خالص پانی والا، 3 غسل دے چکے. اگر میت آپ کا قریبی رشتہ دار ہے آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. اگر ماں جیسی ہستی اس کے پاؤں کو بوسہ دے سکتے ہیں، باپ کو بوسہ دے سکتے ہیں. وَإِنْ كَانَ الْغُسْلُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَوْتِ، اگرچہ غسل مرنے سے پہلے ہی کیوں نہ کیا ہو. کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے غسل میت کر لے؟ کبھی سنا ہے؟ آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو کسی سزا کے طور پر پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے ہی اپنا غسل کر لو. وہ مرنے سے پہلے ہی اپنا غسل میت کر لے گا، پھانسی کے اتارنے کے بعد اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْغُسْلُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَوْتِ، اگرچہ غسل جو ہے کیا ہو وہ مقدم ہو کس پر؟ موت پر. جیسے کمن قدمہ، وہ شخص، من سے مراد کیا؟ وہ شخص. قدمہ، قدمہ میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو من کی طرف جا رہی ہے، ہو کی ضمیر مشاہد صاحب غسل کی طرف جا رہی ہے. وہ شخص جس نے غسل کو مقدم کیا ہے لیقتل، تاکہ اسے قتل کیا جائے. فقتل، اور غسل کے بعد پھر اسے قتل بھی کیا گیا. بسبب الذی اغتسل له، اسی جرم میں جس کے لیے اس نے غسل کیا تھا. توجہ، اس نے 2 جرم کیے تھے، ٹھیک ہے، فرض کریں کسی کو قتل بھی کیا تھا، کسی کی عزت بھی لوٹی تھی. ابھی قتل والا کیس ثابت نہیں ہوا تھا، عزت لوٹنے والا کیس ثابت ہو گیا. حاکم شرع نے کہا کہ اس کو پھانسی دو کیونکہ اس نے کسی کی عزت لوٹی ہے. اس نے اب غسل بھی کیا کہ مجھے عزت لوٹنے والی سزا مل رہی ہے، لیکن وہ مقتول کے رشتہ دار ہے، انہوں نے اس کو گولی لگا دی کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا. اب اس کا میت نجس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غسل میت کیا تھا عزت لوٹنے والی سزا بھوگنے کے لیے، لیکن اس کو جو ہے کسی اور جرم میں قتل کیا گیا. کمن قدمہ، جیسے وہ شخص جو غسل کو مقدم کرتا ہے. کیوں مقدم کرتا ہے؟ لیقتل، تاکہ اسے قتل کیا جائے. فقتل، پھر اس کو قتل بھی کیا گیا. بسبب الذی اغتسل له، اسی سبب کی وجہ سے جس کے لیے اس نے غسل کیا تھا. وخرج بالآدمی غیر الآدمی، کہتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا نا کہ میت آدمی کی ہونی چاہیے. بھائی واقعی یہ دینی تعلیم ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، الفاظ میں بھی بہت کچھ سکھاتی ہے. آدمی کی میت، آدمی کی میت، آدمی کی قید کیوں لگے؟ تاکہ غیر آدمی کو خارج کر دے. گائے، بیل، گھوڑے، کھچر، گدھے، ان کی میت جو ہے کیا ہے مس میت کا سبب نہیں بنتی. من المیتات الحیوانیہ فإنہا، بتحقیق حیوانی میتات مردار، وإن كانت نجسۃ، نجس ہوتے ہیں، الا ان مسها لا يوجب غسلا،
صرف یہ ہے کہ ان کو اگر آپ ٹچ کریں گے تو یہ غسل کا سبب نہیں بنیں گے. بلکہ یہ میتات یہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بھائی کل آپ دونوں کو پینسل لے آنی ہے مشاہد، نہیں تو پھر جرمانہ لگے گا. بلکہ یہ مردار حیوان جو ہے کیا ہے نجس ہیں کہ غیر میتات من النجاسات. جیسے پیشاب پاخانہ نجس ہے تو صرف پیشاب میں آپ وہی جگہ دھوئیں گے جہاں پر وہ نجس ہوئی ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اصح القولین وکیل، بھائی دو قول میں سے اصح قول یہ ہے کہ حیوانات کے مردار کو اگر آپ نے ٹچ کیا تو نجس ہوگا آپ کا ہاتھ، غسل کی ضرورت نہیں ہے. دو قول میں سے اصح قول یعنی اچھا قول یہی ہے. لیکن وکیل یجب غسل ما مسحا، ایک قول کہتے ہیں واجب ہے دھونا ما اس حصے کو مسحا جس نے حیوانی مردار کو ہاتھ لگایا ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ بِرُطُوبَةٍ گیلا نہ بھی ہو. حالانکہ ہم نے کیا کہا کہ نجاست اس وقت منتقل ہوتی ہے جب وہ نجس چیز گیلی ہو یا آپ جو اس کو لگا رہے ہیں وہ چیز گیلی ہو. یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے، وہ جانور بھی خشک ہے، اگر ابھی بھی ہاتھ لگیں گے تو آپ کے ہاتھ کو دھونے کی ضرورت پڑے گی. والموت، یہ والموت بیٹا اوپر ہے تو ہو رہے غسل کے سبب کتنے ہیں؟ 6. ان میں سے ایک جگہ ہے چھٹی موت ہے. کون سی موت؟ المعہود شرعا، وہ موت جو شرعی موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ موت المسلم، شرعی موت کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی. ومن بحکم المسلم، یا وہ شخص جو مسلم کے جو ہے کیا ہے حکم میں ہے. مسلم کے حکم میں کون ہے؟ مسلم کا بچہ اور پاگل اور وہ شخص جو اسلامی شہر میں مردہ پایا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم مسلمان سمجھیں گے، غیر شہید لیکن وہ شہید نہ ہو. وہ مجھے بولے جنابت، جناب کیا ہوا بھائی؟ پڑھے نا ابھی بھائی 12 منٹ کا درس ہوا ہے، اب آپ کہہ رہے کافی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم.